بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم نے ان سوالوں کو زیادہ تر اکٹھا یہاں کیا ہے جو موت، عذاب قبر، بعث، حشر و نشر سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال ہم پیش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا مردہ دیکھتا اپنی آنکھوں سے، اور پھر اس کے دیکھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کہاں تک دیکھتا ہے؟ تو جواب ہم کہتے ہیں کہ مردہ دیکھتا ہے، لیکن یہ دیکھنا جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے، یہ مقصود اس سے نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں دیکھنے کا جو انداز ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، شعاع جاتی ہے، اس کے بعد وہ شعاع کے اندر آتا ہے، اس کا عکس پڑتا ہے، یہ سب چیزیں جیسے ہم دنیا کی کیفیت دیکھنے کی، یہ کیفیت مرنے کے بعد کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت ایک برزخ کی زندگی کے دیکھنے جیسی ہوتی ہے۔ برزخ کی زندگی میں جیسے دیکھتا ہے، جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ مردوں کو دفن کر دیے جانے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے چپلوں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، یا اسی طرح سے بیٹھایا جاتا ہے، اس کو فرشتے بیٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ اس کو دیکھو یہ کون ہے، یہ اور یہ کون ہے، اور یہ تمہارے نبی جو آپ بھیجا گیا تھا یہ ہیں کون، کیا جانتے ہو، کیا پہچانتے ہو۔ یہ ساری جو رویت ہے یہ سب الگ ہے۔ یہ جو زمین کی ہماری دیکھنے کی قوت ہے، یا زمین میں جیسے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ دیکھنا میت کے یہ مقصود نہیں ہے۔ لہذا میت اپنے عالم برزخ میں، اپنے قبر میں جس انداز سے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ دنیا کی جو رویت ہے، دنیا کی جو بصارت ہے، دنیا کی جو دیکھنے کا انداز ہے دنیا میں، وہ چیز وہاں نہیں رہ جاتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اپنی قبر میں، کہاں تک دیکھتا ہے؟ تو مومن ہے اور کافر ہے تو اسی لیے آیا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد قبر کے اندر ہی اس کو نعیم حاصل ہو جاتا ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، کھڑکیاں کھول جاتی ہیں اور کسی کو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور دور تک دیکھتا ہے، اور ایسے کافر کے لیے اس کے برعکس ہے۔ یہ سب اس کے دیکھنے کی حد ہے، لیکن یہ نہ کہیں جو ہم دیکھنے کا لفظ بصارت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی بعین ہی جو دنیا کے دیکھنے کا انداز ہے وہی مقصود ہوتا ہے۔ لہذا میت دیکھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی رویت اور نظر نہیں مراد ہے، بلکہ وہ برزخ کے عالم کی جو نظر اور رویت ہوتی ہے جو غیب ہے ہم سے، وہ اس کی بصارت کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ ایسے ان کا دوسرا سوال بھی ہے کہ کیا میت جو ہے یہ ہمارے سلام و کلام کو سنتا ہے، اور ہم جو اس کے پاس، قبر کے پاس جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں شعور رکھتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے لیے اسلام میں مرنے کے بعد ان کے ادب و احترام کا بھی ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ مر جانے کے بعد ان کے ادب و احترام کی زندگی جو ہوتی تھی، جو مقام ہوتا تھا، زندگی جو یہاں تھی، مرنے کے بعد وہ احترام کا، ادب کا وہ معیار ختم کر دینا چاہیے، بلکہ حدیثوں میں آیا کہ جوتے چپل پہن کر کے قبرستان میں نہیں چلو۔ اسی طرح سے آیا کہ قبر پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھو، وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی آیا کہ جب قبرستان سے گزرو تو وہاں سلام کرو اور میت کے لیے دعا کرو، اور اسے ہی دفن کر دینے کے بعد اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ یہ سب چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے کا احترام جیسے کہ زندگی میں تھا، مرنے کے بعد بھی کسی قدر احترام اس کا باقی رہتا ہے، بے عزتی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا وہ سلام کو سنتا ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے کہ قبرستان پہ جائیں یا کسی مردے کی قبر سے گزریں تو آپ کو وہاں السلام علیکم جیسے کہ اصول ہے دعا پڑھنے کی قبرستان میں کرنا چاہیے۔ تو اس میں اصل میں علماء کا اختلاف ہے سننے کے بارے میں، لیکن وہ سماعت کس انداز کی ہے وہ بھی ایک محل نظر ہے۔ تو کچھ چیزیں تو بیان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ آدمی جب اپنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے دفن کر دینے کے بعد وہاں سے لوٹتے ہیں، تو جب لوٹتے ہیں تو ان کے چپلوں کی، ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز اسے سنائی دیتی ہے کہ ہاں یہ مجھ کو یہاں رخصت کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔
اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جوتوں کی آواز، ان کے چپلوں کی آواز، آہٹ اس کو سننے میں آتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ سنتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو، اور یہ بھی ہے کہ بعض حدیثوں سے بھی جیسے ابن عبد البر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ کوئی مومن جب دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے گزرتے ہیں تو اس پر جب سلام کرتا ہے، اگر وہ پہچانتا ہے دنیا میں اس کو، تو اس کو پہچانتا ہے اور اس پر اپنے سلام کو لوٹاتا ہے۔ اور اس طرح سے سلام کے لوٹانے کی بات صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین، کہ تم مومن قوموں کے گھر ہے، یعنی مقبرہ ہے، یہاں پر سلام کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنتے تھے، مردے سنتے ہیں، لیکن اس سننے کا مطلب یہیں تک ثبوت ہے، اور بقیہ کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے ہیں، ہم برزخ کی زندگی کے بارے میں کوئی بات بلا کسی ثبوت کے اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، نہ اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں تو جیسے ہم عادی زندگی میں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، ٹیلی فون سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، اور اب تو بعض منچلے بھی ہوتے ہیں جو قبرستان میں ٹیلی فون بھی رکھ کے آتے ہیں تاکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے سنتے ہیں۔ المہم یہ ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی جو کیفیت ہے وہ یہ کیفیت نہیں جیسے ہم نے بتایا اس کے پہلے کہ دیکھنے کی کیفیت بھی یہ نہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس انداز سے، اور مرنے کے بعد وہی ہمارا انداز رہ جاتا ہے کہ ہم اسی طرح سے دیکھتے سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور عالم ہے، ایک اور زندگی ہے جس کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آخرت کی ایک زندگی ہے جس کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاتا کہ دنیا کی زندگی کی طرح سے وہ بھی ایک دنیا ہے، ایسا نہیں، آخرت کی زندگی یہ الگ زندگی ہوتی ہے، ایسے برزخ کی زندگی بھی ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ سننے کا جو انداز ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم دنیا کی زندگی میں اپنے کانوں سے سنتے ہیں یا کہ اس کو محسوس کرتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لہذا سننے کی بات تو صحیح ہے، لیکن اب اس سننے سے لوگوں نے بہت ساری خرافات بھی بڑھا لی ہیں کہ وہ سنتے ہیں، لہذا جاؤ ان کے پاس اپنی حاجتیں پیش کرو، جاؤ ان کے پاس سے اپنے لیے کچھ دعا طلب کرو، جاؤ ان کے پاس سے وہاں بیٹھو تو ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے اوپر برکات نازل ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان کا کہاں تک شمار کریں گے آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ان کو کہ سننے کا ثبوت ہے، لیکن وہ آپ کی سننے کے بعد آپ کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کی حاجت کو پوری بھی کرتے ہیں، آپ کی طلب کو مکمل کر دیتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے۔ لہذا بلکہ اس طرح سے ان کو سے جا کر کے اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا اور کہنا کہ آپ سنتے ہو، آپ جانتے ہو ہماری فلاں چیز مشکل میں ہے، اس کو ہٹا دو، یا ہے کہ ہمارے لیے یہ کہہ دو، یہ کر دو، یہ ساری چیزیں اسلام کے اصولوں سے خارج ہیں۔ ہاں یہاں ایک بات ہے کہ آپ جا کر کے وہاں پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ تو یہ ان کو پہنچتا ہے، صدقہ کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے، دعا کرتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہے یا ان کی طرف سے صدقہ جاریہ یہ ثواب ان کو ملتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو ان کے پاس جانے سے، دعا مانگنے سے یا کہنے سے یا سنانے سے، آپ کی بات کو سن کر کے آپ کا جواب دیتے ہوں، آپ کی حاجت روائی کرتے ہوں، ان سب کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی ہم تو گئے تھے اور ہماری چیز پوری ہو گئی، لیکن یہ کسی کے پاس جانا اور کسی سے مانگنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ گئے ہوں اور وہاں اپنے عاجزین کی ساری کے ساتھ اللہ سے دعا کیا ہو تو آپ کی دعا اللہ سے مقبول ہو گئی ہو، اس جگہ کا آپ حوالہ دیتے ہیں، جگہ سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اتنا، لیکن بعض جگہوں کا فرق پڑتا ہے جگہوں پر سے، لیکن یہ قبرستان میں میت کی جگہ پہ جا کر کے وہاں دعا کرنا اس کے وسیلے سے یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ گمراہ ہیں جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو کہ ان کی دعا سے غافل ہوتے ہیں، وہ تو اپنے ہی حال میں جس حال میں رکھے کہ اسی میں رہتے ہیں، ان کے آگے ان کی اور کوئی بس نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے قیامت تک، جبکہ ان کی دعا سے وہ لوگ غافل بھی ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر لیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن نظر آئیں گے اور ان کی اس عبادت کا وہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں ہم نے ان کو کہا نہیں، یہ ہماری بات کی غلط کیے ہیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی
حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری ماں کی عبادت کرو، تو کہیں گے نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب انبیاء نہیں کہتے تو کسی ولی کے بارے میں، کسی میت کے بارے میں یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ وہ ان کی بات کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لوگ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے ہیلہ سازی کرتے ہیں کہ چلو بھائی وہاں جاؤ ایسے کر دو تو کچھ کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ شریعت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہیلہ سازی نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کر کے ایسا ہوتا ہے، وہاں سے دور رہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح سے کہ سنیچر کو مچھلیاں مارنا منع ہے تو جمعہ ہی کو جال لگا دو اور سنیچر کو مچھلیاں پھنس جائیں گی، پھر اتوار کو جا کر پکڑ لو۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جہاں کچھ جیسے کہا گیا ویسا ہی کرنا چاہیے، اس میں کسی ہیلہ سازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری دعا وہاں قبول ہوتی ہے ان کے پاس جانے سے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے اس کے لیے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ کیا وہ صبر کرتے ہیں، کیا حقیقت پر چلتے ہیں، صحیح راستے کو ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے یہاں گمراہیاں بہت ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کا سننا، یہ کہ مردے سنتے ہیں سلام کو، یہاں تک ثبوت ہے۔ ایسے ہی مردے سنتے ہیں ان کی جوتیوں کی آواز کو جب وہ ان کو دفن کر کے لوٹتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ مردوں کا دیکھنا یا سننا جو کچھ بھی ہو، جو کچھ ثبوت کہیں سے آپ کو ملتا ہو قبر کے اندر، تو برزخ کی زندگی ہے، اس کا حق سے، اس کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق جوڑ کے نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ اسی سے متعلق قبر وغیرہ سے متعلق ایک سوال ان کا اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا عذاب قبر یہ روح کو ہوتی ہے یا ایک ہی بدن کو ہوتی ہے؟ اور یہ سوال لوگوں کے یہاں بہت گھومتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ آدمی سوچتا تو بہت کچھ ہے کہ یہاں عذاب ہوتا ہے، یہاں تکلیف ہوتی ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ عذاب جیسے ہمارے جسم میں چوٹ لگ جائے تو درد محسوس ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کٹ جائے تو خون بہتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ کیا عذاب قبر اسی طرح کا عذاب ہے یا ایک ہی وہ روح پر ہوتا ہے؟ روح تو بلا جسم کی بھی ہو سکتی ہے تو وہ اس پہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے، سب سے پہلے یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ عذاب قبر ثابت ہے، حدیثوں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، حدیثیں صحیح ہیں اس سلسلے میں، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر دیکھیں ان ظالموں کو جب کہ وہ موت کے سکرات میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اپنے نفسوں کو، اپنی روح کو نکالو، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، تم اس بنیاد پر کہ تم اللہ پر غیر حق باتیں، غیر مناسب باتیں کہا کرتے جو صحیح نہیں ہیں، اور اس کی آیتوں سے تم لوگ تکبر کرتے تھے، یعنی انکار کر جاتے تھے، اعراض کر جاتے تھے۔ تو الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بے ذلت کا عذاب دیا گیا۔ کب یہ موت آتی ہے اس کے بعد ہی کا دن ہے، تو یہ ابھی موت کے بعد قیامت اور حشر تو بہت دور ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب موت، روح نکالنے کے بعد بھی اس کو عذاب میں وہاں ڈالا جاتا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ اور یہی، اور جو آدمی مر جائے تو اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں کہا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ ہے جس پر وہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، فرعون اور اس کی اولاد۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگا، یوم تقوم الساعة، جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون، تو اس دن آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈالو۔ تو قیامت قائم ہونے کے بعد شدید ترین عذاب وہ الگ ہے، اور اس کے پہلے بھی آیا ہے کہ اس کے پہلے وہ لوگ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک عذاب ہے، یعنی محشر کے ہونے کے پہلے اور قیامت میں عذاب سے پہلے، اس کے پہلے بھی عذاب ہے، اور یہی جو زندگی اور یوم قیامت کے درمیان کا جو عذاب ہوتا ہے، اس کو ہم قبر سے تعبیر کریں، برزخ سے تعبیر کریں، وہی بات ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی کثرت سے اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، ان میں سے ایک حدیث ہے جو بہت ہی مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں پڑھتے بھی ہیں۔ تشہد اخیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو اپنی نماز میں آخری تشہد کے بعد بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، 4 چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔
تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عذاب جہنم سے، دوسرا آپ نے کہا من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے اور آزمائش سے۔ تو آپ نے جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تشہد کے آخری میں دعا کرو، ان میں سے عذاب قبر بھی ہے۔ تو عذاب قبر کا واضح طور پر ثبوت، اس سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور اب یہ آگے بات ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ روح پر یہ عذاب ہوتا ہے یا کہ بدن پہ ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بتانا چاہیے کہ اصل عذاب تو روح پر ہوتا ہے، اس لیے کہ بدن تو انسان کا سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ ہی دنوں تک کہہ لیجیے رہتا ہوگا، تو کچھ دنوں کا بھی الگ انداز ہے، تو لیکن یہ عذاب روح پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی بدن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بدن سے جڑا ہوتا ہے۔ اب بدن سے جڑا ہوا ہونے کا وقت کب کا اندازہ کیا جاتا ہے؟ جس وقت یہ آیا ہوا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد وہ جواب جب صحیح دے لے جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارا نبی کون سا ہے، اور جواب صحیح نکلتا ہے، تب تو اس کے لیے جنت ہے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کو نعمت رہتی ہے۔ لیکن جو جواب نہیں دے پاتا، اس کے لیے آیا کہ فرشتے اس کو مارتے ہیں، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر دب جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس کے پاس عذاب اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پسلیوں کی ٹوٹ جانے کا یہ جسم کے ساتھ یہ اسی وقت جب یہ انسان ابھی قبر میں دفن کیا گیا ہے، تو یہاں پر روح پر بھی ہے اور جسم پر بھی وہ عذاب موجود ہے۔ اور اسی طرح سے روح پر بھی عذاب ہو، مر جانے سڑ جانے کے بعد جب عذاب اس پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، تو یہ اس کے روح پر یہ عذاب باقی رہتا ہے۔ جسم کا حصہ جو ہوتا ہے، یہ مادی جسم ختم ہو جاتا ہے، یا ایسے ہی کوئی آدمی کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو، تو اگر یہ تکلیف، چونکہ یہ برزخ کی زندگی کا معاملہ ہے، ہم یہاں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے، نہ جانا ہی چاہیے، لیکن یہ عذاب برزخ کی زندگی میں روح اور بدن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے صحیح معنی میں کہ کیسے ہوتا ہے، کیسا رہتا ہے، لیکن یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ شروع میں تو اس کا جسم ابھی سڑا گلا نہیں تو موجود رہتا ہے، لیکن اس کا یہ عذاب اس پر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بدن کے روح کے ساتھ اس کا جسم جوڑا جاتا ہو عذاب کے وقت، اور وہ پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ عذاب عمومی طور پر روح پر ثابت ہے، بدن کے ساتھ بھی ثابت ہے، لیکن روح اور بدن ہمیشہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کہنا آسان نہیں ہے، لہذا ہم اسی پر توقف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں روح پر عذاب ہے، اور اسی طرح سے بدن پر بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے روح اور بدن پر ہمیشہ ہی عذاب رہتا ہو۔ اور اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، آپ کے سوال ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ جب تک کی اجازت چاہتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی دنیا اور آخرت اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔